ناظرین، کیا ایران واقعی امریکہ کے سامنے جھک گیا ہے یا پھر ایک بار پھر اپنی سفارتی چال سے دنیا کو حیران کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے؟ کیا یہ معاہدہ ایران کی کامیابی ہے یا پھر وہی خدشہ درست ثابت ہو رہا ہے جس کے تحت بعض ایرانی رہنما اسے امریکی کالونی بننے کی طرف پہلا قدم قرار دے رہے ہیں؟ ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والی حالیہ مفاہمت نے مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ایک طرف ایرانی قیادت اس معاہدے کو مزاحمت کی فتح اور امریکی دباؤ کے خلاف کامیابی قرار دے رہی ہے، جبکہ دوسری جانب ایران کے اندر ہی ایسے طاقتور حلقے موجود ہیں جو اسے قومی خود مختاری کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایران واقعی فاتح ہے تو پھر اسے مذاکرات کی میز پر واپس آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر امریکہ اور اسرائیل اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہے تو پھر ایران کی معیشت اس قدر دباؤ میں کیوں ہے؟ اور اگر یہ معاہدہ ایرانی عوام کے لیے خوشخبری ہے تو کیا اس کے نتیجے میں مہنگائی کم ہوگی، پابندیاں نرم ہوں گی اور لوگوں کی زندگی آسان ہو سکے گی؟ ویورز، آج کے ولاگ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایران کے اندر اس معاہدے کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے، کیوں بعض حلقے اسے تاریخی کامیابی قرار دے رہے ہیں اور کیوں کچھ لوگ اسے امریکہ کے اثر و رسوخ کے سامنے ایک خطرناک پسپائی سمجھتے ہیں۔ کیا ایران نے واقعی واشنگٹن کو اپنی شرائط ماننے پر مجبور کر دیا ہے یا پھر معاشی دباؤ نے تہران کو ایک ایسا سمجھوتا کرنے پر مجبور کر دیا ہے جسے اب کامیابی کا نام دیا جا رہا ہے؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ معاہدہ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کی بنیاد بنے گا یا صرف چند ماہ کا ایک عارضی وقفہ ثابت ہوگا جس کے بعد خطہ دوبارہ کسی بڑے بحران کی طرف بڑھ سکتا ہے؟ آئیے اس پورے معاملے کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایران، امریکہ، اسرائیل اور پورے مشرق وسطیٰ کے لیے اس معاہدے کی اصل معنی کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ولاگز اور میں ہوں احمد چودھری۔ ناظرین، ایرانی قیادت امریکہ کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کو پسپائی کے بجائے مزاحمت اور کامیابی کا نتیجہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تاہم یہ موقف پیش کرنا آسان نہیں ہے۔ ایران حال ہی میں ایک تباہ کن جنگ سے گزرا ہے، ملک کی معیشت شدید دباؤ کا شکار ہے، جبکہ اسلامی جمہوریہ کے حامی حلقوں کا ایک حصہ کئی ماہ سے امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کی مفاہمت کی مخالفت کرتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے اندر اور بیرون ملک موجود بعض ایرانی حلقے اس بحران کو سفارتکاری کا موقع نہیں بلکہ حکومت کی تبدیلی کے امکان کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ایسے منقسم سیاسی ماحول میں تہران اب اس معاہدے کو عوام اور سیاسی حلقوں کے سامنے قابل قبول بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سینئر ایرانی حکام نے اس معاہدے کو ایک اہم کامیابی قرار دیا۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف اور مذاکرات میں نمایاں ایرانی شخصیت نے کہا ہے کہ ایران نے حتمی فتح کی جانب ایک بڑا قدم اٹھایا۔ دوسری جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اس مفاہمت کو ایک ممکنہ انقلابی پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر اس پر مکمل عمل درآمد ہوا تو یہ ایران کے بہت سے مسائل حل کر سکتی ہے اور ایران اور مشرق وسطیٰ کے لیے ایک نئی دنیا تشکیل دے سکتی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق باقر کالیباف کا کردار خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ وہ صدر پزشکیان کے معتدل سیاسی دھڑے سے وابستہ نہیں سمجھے جاتے۔ ان کی جانب سے معاہدے کی کھل کر حمایت اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ سمجھوتا اسلامی جمہوریہ کے طاقتور حلقوں حتیٰ کہ پاسداران انقلاب کے بعض با اثر عناصر کی بھی تائید حاصل کر چکا ہے۔ ایرانی قیادت اس معاہدے کو ایک بڑی کامیابی کے طور پر پیش کر رہی ہے کیونکہ تہران کے مواقف کے مطابق امریکہ اور اسرائیل اپنے بنیادی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ نہ تو ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جا سکا، نہ اسلامی جمہوریہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا، نہ فوجی کارروائی کے ذریعے ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کیا جا سکا اور نہ ہی ایران کے حزب اللہ کے ساتھ تعلقات منقطع کیے جا سکے۔ اس کے برعکس ایران اب بھی مذاکرات کی میز پر موجود ہے۔ لبنان کو بھی مذاکراتی فریم ورک کا حصہ بنایا گیا اور ایران پر عائد پابندیوں میں نرمی کے امکانات پر بات چیت جاری ہے۔ تاہم حکومت کا یہ بیانیہ ایران کے اندر متنازع حیثیت رکھتا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اس ایک سخت گیر نائب چیئرمین نے مبینہ طور پر مجوزہ معاہدے کو ایسی دستاویز قرار دیا جو ایران کو امریکی کالونی میں تبدیل کر دے گی۔ انہوں نے مذاکرات کاروں پر یہ الزام بھی عائد کیا کہ انہوں نے رہبر اعلیٰ کی اس ہدایت کو نظر انداز کیا جس پر آبنائے ہرمز کو بحری آمد و رفت کے لیے دوبارہ نہ کھولنے کا کہا گیا تھا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ تنقید اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ نظام حکومت کے مخالفین کی جانب سے نہیں بلکہ قومی سلامتی کی نگرانی کرنے والے ایک اہم سرکاری ادارے کے اندر سے سامنے آئی۔ گزشتہ کئی ماہ سے پارلیمنٹ کے سخت گیر ارکان، ریاستی حمایت یافتہ میڈیا اور حکومت نواز اجتماعات میں یہ موقف اختیار کیا جا رہا تھا کہ امریکہ پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔
ان حلقوں کا کہنا ہے کہ جنگ شروع ہونے سے کچھ ہی عرصہ قبل سفارتی مذاکرات جاری تھے، لیکن ان کے بقول ٹرمپ انتظامیہ نے مذاکرات کو ایک پردے کے طور پر استعمال کیا، جبکہ اسرائیل اور امریکہ فوجی کارروائیوں کی تیاری کر رہے تھے۔ ان کے نزدیک واشنگٹن کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ کمزوری یا خوشامد کے مترادف ہو سکتا ہے، تاہم حالیہ دنوں میں ان سخت گیر آوازوں میں کسی حد تک خاموشی دکھائی دی جا رہی ہے، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ معاہدے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ ریاستی قیادت کی اعلیٰ ترین سطحوں سے منظوری کا درجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے باوجود یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ نظام کے اندر مکمل اتفاق رائے موجود ہے۔ البتہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ طاقت کے مرکز نے فی الحال یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ معاہدے کو مسترد کرنے کی سیاسی اور معاشی قیمت سخت گیر حلقوں کی ناراضگی برداشت کرنے کی قیمت سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایران کے حالیہ فیصلوں کے پس منظر میں معاشی دباؤ اہم عنصر کے طور پر سامنے آیا۔ ایرانی قیادت اگرچہ اس معاہدے کو اپنی عسکری طاقت اور دباؤ کا نتیجہ قرار دے رہی ہے، جس میں آبدہ ہرمز کے حوالے سے اقدامات اور امریکی اور علاقائی توانائی مفادات کو نشانہ بنانے کا عنصر بھی شامل ہے، تاہم حقیقت یہ ہے کہ معاشی مشکلات نے بھی تہران کو مذاکرات کی جانب بڑھنے سے مجبور کر دیا ہے۔ جنگ، بین الاقوامی پابندیوں، بحری نقل و حمل پر عائد رکاوٹوں، تیل کی منڈیوں اور غیر ملکی زر مبادلہ تک محدود رسائی نیز بلند ترین سطح کی مہنگائی نے ایرانی معیشت اور عام شہریوں کو شدید مشکلات میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ایسے حالات میں بہت سے ایرانی خاندانوں کے لیے اصل سوال یہ نہیں کہ حکومت اس معاہدے کو کامیابی قرار دے رہی ہے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ آیا اس معاہدے کے نتیجے میں مہنگائی میں کمی آئے گی، روزمرہ اشیاء کی قیمتیں کم ہوں گی اور ایک نئی جنگ کے خدشات میں کمی واقع ہوگی یا نہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران کو امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسے نہیں دیے جائیں گے، تاہم اگر تہران اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے اور اس پر عائد پابندیوں میں نرمی آتی ہے تو اسے اربوں ڈالر تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس بیان سے ایران کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اس معاہدے کو امریکہ پر انحصار کے بجائے سرمایہ کاری، اقتصادی بحالی اور تعمیر نو کے راستے کے طور پر پیش کرے۔ تاہم معاہدے سے متعلق کئی خطرات اور غیر یقینی صورتحال اب بھی موجود ہیں۔ اس معاہدے کی مکمل تفصیلات ابھی تک منظر عام پر نہیں آئیں، جبکہ اس سلسلے میں مزید مذاکرات جمعے کے روز سوئٹزرلینڈ میں متوقع ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق سب سے پیچیدہ معاملات جن میں ایران کی افزودہ یورینیم کا مستقبل، یورینیم افزودگی کی مجاز سطح، نگرانی اور تصدیق کا نظام، پابندیوں میں نرمی، آبنہ ہرمز اور لبنان سے متعلق امور شامل ہیں، ابھی مذاکرات کی میز پر زیر بحث آئیں گے۔ دوسری جانب اسرائیل کے حوالے سے بھی غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ان اطلاعات کو مسترد کر دیا ہے کہ اسرائیل جنوبی لبنان سے نکل جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی افواج لبنان میں جب تک ضرورت ہوگی موجود رہیں گی۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں پر کھل کر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہاں بہت زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ طے پانے سے کچھ دیر قبل بیروت پر ہونے والے اسرائیلی حملے پر وہ ناخوش تھے، تاہم اس کے باوجود انہوں نے زور دیا کہ نیتن یاہو کے ساتھ ان کے تعلقات بدستور بہترین ہیں۔ تہران کے لیے واشنگٹن اور اسرائیل کے درمیان یہ ظاہر ہونے والا اختلاف فائدہ مند سمجھا جا رہا ہے۔ ایرانی حکام اسے اس بات کی ثبوت کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ ایران کے دباؤ نے اسرائیل کی کارروائیوں کی آزادی کو محدود کر دیا، تاہم یہی صورتحال معاہدے کو نازک بھی بنا سکتی ہے۔ اگر اسرائیل لبنان میں اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھتا ہے تو ایران پر رد عمل دینے کا دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر واشنگٹن اسرائیل کو روکنے میں ناکام رہتا ہے تو تہران کا یہ دعویٰ کہ لبنان بھی اسے مفاہمتی فریم ورک کا حصہ ہے جلد ہی ایک عملی امتحان سے گزر سکتا ہے۔ ایک ایرانی شہری کا کہنا ہے کہ وہ ایک اور اسرائیلی حملے کے خدشے کے باعث شدید پریشانی میں مبتلا تھے، لیکن معاہدے کی خبر سننے کے بعد بھی انہیں کوئی اعتماد نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں اس بات کی فکر ہے کہ اگر یہ معاہدہ برقرار رہا تو آیا ملک کو مؤثر انداز میں چلایا جا سکے گا یا نہیں۔ ایک اور حکومت مخالف ایرانی جو ابتدا میں ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائی کے حامی تھے، انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر اس کارروائی کے نتیجے میں ایران میں سیاسی تبدیلی نہیں آئی تو اس سے حاصل کیا ہوا۔ ان کے بقول ہمیں امید تھی کہ حکمران اور نظام تبدیل ہو جائے گا، لیکن مزید مشکلات، مہنگائی اور معیشت کو نقصان پہنچنے کے سوا عوام کو کیا فائدہ ہوا۔ دوسری جانب بعض افراد نے حکومت موقف کی حمایت بھی کی ہے۔ ایک شہری نے ایران کو اس تنازع کا فاتح قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنگ نے ثابت کر دیا کہ پابندیاں منت سماجت سے نہیں بلکہ طاقت کے استعمال سے ختم کروائی جا سکتی ہیں۔
ایک اور شہری نے محتاط اندازے میں معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس سے لوگوں کو نسبتاً سکون کے ساتھ اپنی روزمرہ زندگی اور کام کاج کی طرف واپس لوٹنے کا موقع ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں یہ عارضی انتظام ہے، لیکن ہمیں چند ماہ کے سکون اور سانس لینے کے لیے مہلت کی ضرورت تھی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق شاید یہی اس صورتحال کی سب سے حقیقت پسندانہ تشریح ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اس معاہدے کو کامیابی کے طور پر پیش کر رہی ہے، کیونکہ اسے محض ایک مجبوری کے طور پر عوام کے سامنے پیش کرنا آسان نہیں۔ تاہم بہت سے ایرانیوں کے نزدیک اس معاہدے کی کامیابی کا فیصلہ نعروں یا سیاسی بیانیوں سے نہیں ہوگا، بلکہ اس بات سے ہوگا کہ آیا جنگ واقعی رکتی ہے، مہنگائی میں کمی آتی ہے، پابندیوں میں نرمی کا عملی فائدہ ملتا ہے، اور آیا ملک کی قیادت کسی نئی کشیدگی یا بحران کے بغیر آئندہ مرحلے کو سنبھالنے میں کامیاب رہتی ہے یا نہیں۔ ویورز، اصل سوال یہ نہیں کہ ایران نے معاہدہ کر لیا، اصل سوال یہ ہے کہ اس معاہدے کی قیمت کیا ادا کی گئی۔ کیا ایران نے وقتی سکون خرید لیا ہے یا اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک نئی وابستگی قبول کر لی ہے؟ کیا ایران واقعی فاتح بن کر مذاکرات کی میز پر اٹھا ہے، یا پھر معاشی دباؤ نے اسے وہ فیصلے کرنے پر مجبور کر دیا ہے جنہیں اب کامیابی کا نام دیا جا رہا ہے؟ آج ایرانی قیادت فتح کے نعرے لگا رہی ہے، لیکن تاریخ کا فیصلہ نعروں سے نہیں، نتائج سے ہوتا ہے۔ اگر پابندیاں ختم ہوئی، معیشت سنبھل گئی اور جنگ کا خطرہ ٹل گیا تو یہ معاہدہ ایران کی بڑی سفارتی کامیابی کہلائے گا۔ لیکن اگر مہنگائی برقرار رہی، دباؤ بڑھتا گیا اور بیرونی اثر و رسوخ میں اضافہ ہوتا گیا، تو پھر ناقدین کا یہ دعویٰ بھی درست ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ صرف ایک معاہدہ نہیں بلکہ ایک نئے دور کی ابتدا تھی۔ اب دنیا کی نظریں تہران، واشنگٹن اور تل ابیب پر جمی ہوئی ہیں، کیونکہ اگلے چند ماہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ایران نے اپنی خود مختاری بچائی ہے یا اسے قسطوں میں گروی رکھ دیا ہے۔ وقت گزر جائے گا، بیانات بدل جائیں گے، لیکن ایک سوال تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ زندہ رہے گا: کیا یہ معاہدہ ایران کی فتح تھا یا ایک خاموش ہتھیار ڈالنے کی داستان؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔